بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے اور کل کی آنے والی تاریخ 27ویں شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تمام کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج مرحمت فرمائی اور اپنے قرب خاص میں بلایا۔ بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی مسرت کا دن ہے کہ جس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، وہ عظیم نعمت عطا فرمائی، وہ خوشی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی؟ اس سے بڑی آقا کے لیے اور کون سی نعمت ہے؟ تو یہ دن، یہ شب و روز خوشی کا ہے، مگر افسوس ہم ڈرتے ہیں، ہم گھبراتے ہیں، ہم شرماتے ہیں، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں مگر قرآن فہمی نہیں رکھتے۔ اگر قرآن فہمی رکھتے تو خدا کی عزت کی قسم آج ہر مسجدوں میں آقا کے شب معراج کو منایا جاتا، آقا کے شب معراج منائی جا رہی ہوتی اور آقا کے شب معراج پر ذکر ہو رہا ہوتا۔ ہم تو بات تک نہیں کرنا چاہتے، ہم تو بتانا نہیں چاہتے، امت کو، نوجوانوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا، مگر اللہ نے اعلان فرما دیا ہے صبح قیامت تک کے لیے قرآن مقدس کی شکل میں آج جو ہمارے پاس موجود ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا۔ اب کون ہے جو اس شب معراج کا انکار کر سکے؟ اب کون ہے جو اس شب معراج کو جھٹلا سکے؟ کون ہے جو اس عظیم معجزے سے اپنے چہرے کو گھما سکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ میں جب رب ہو کر اب محبوب کے معراج کا ذکر کرتا ہوں، محبوب کے معراج کا اعلان کرتا ہوں، تو اے میرے محبوب کے امتیوں، پھر تم کیوں رکتے ہو؟ تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم کیوں چھپاتے ہو؟ ہم نے تو واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ہے رات کے حصے میں اپنے پیارے محبوب بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی، تاکہ وہ اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائے اپنے پیارے حبیب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ قرب خاص عنایت فرمائی کہ صرف مسجد حرم سے مسجد اقصی نہیں لے گیا، بلکہ آپ سورہ نجم کو کھولیں گے قرآن مقدس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہاں اپنے پیارے حبیب کو لے گیا جہاں مقربین فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے، جہاں 2 کمان کا فاصلہ اور 2 کمان سے بھی کمتر فاصلہ او ادنا کہہ کر 2 ہاتھ یا 2 کمان کے فاصلے کو بھی ختم کر دیا، اور کہاں پہنچے؟ ان کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ تو ہم تمام غلاموں کے لیے یہ بڑی خوشی کی رات ہے، یہ بڑی سیلیبریشن کی رات ہے۔ ہم غلام تو آقا سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آقا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم تو آقا کے میلاد کو بھی مناتے ہیں، آقا کے شب معراج کو بھی مناتے ہیں، اور آقا کی بات کرتے ہیں، آقا کا ذکر کرتے ہیں، جن کا ذکر خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو ہم امتی ہونے کا حق ادا اگر کرنا چاہیں تو اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں، مسجدوں میں آقا کے شب معراج پر ذکر کریں، آقا کے شب معراج کو منائیں، آقا کے شب معراج کی بات لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کو وہ عظیم نعمت عطا فرمائی تھی جہاں سے ہم تمام امتیوں کے لیے آقا نے بطور تحفہ، بطور انعام 5 وقت کی نماز لائی جو ہم پر فرض کر دی گئی، اور یہ معراج میں ملا ہے۔ اسی لیے معراج میں ملنے کے بعد آقا نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے معراج یہ نماز ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ تو جس نبی کے انعام کو ہم پڑھ کر نمازی کہلاتے ہیں، جس لائے ہوئے نبی کے تحفے کو ہم قبول کرتے ہیں، مگر نبی کے اس شب معراج کی بات کرنے سے گھبراتے ہیں اور لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ لوگوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس عظیم نعمت کا چرچا کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جب ہم ایک سادہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب خدا رب ہو کر آقا کے معراج کا اعلان کر رہا ہے صبح قیامت تک کے لیے، جب قرآن کھولو گے میرے محبوب کے معراج کی بات ملے گی، میرے محبوب سے ملاقات کی بات ملے گی، میرے محبوب کی سفر معراج کی بات ملے گی، میرے محبوب جو او ادنا پر پہنچے ہیں اس کی بات ملے گی۔
اللہ تو یہ اعلان فرماتا ہے، پھر ہم کیوں چھپاتے ہیں؟ آؤ کل کی شب آقا کی شب معراج منائیں۔ آپ تمام کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔